دنیاوی ہو، اس کے اندر جذبات پلتے رہتے ہیں. یعنی دینی اعتبار سے ہو کہ دنیاوی اعتبار سے بندہ چھوٹے منصب پر راضی نہیں ہوتا، اور یہ نفس کا بہت خطرناک ترین مرض ہے. مجھے ایک دفعہ عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا، تو وہ اکثر پوچھتے تھے آپ اس وقت گھر میں ہیں کہ باہر ہیں، اور پھر اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے گھر میں آدمی ہوتا ہے تو اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں، بازار میں ہوتا ہے تو اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا میں کسی جنازے میں جا رہا ہوں. تو فرمایا پھر نفس کی ایک بڑی باریک بات آپ کو نہ بتاؤں، اس وقت خواہش ہوتی ہے آدمی کی، مقتدا کی، پیشوا کی، کہ مجھ سے جنازہ پڑھوائیں، مجھے آگے کریں. اور اگر آگے نہ کیا تو پھر اندر سے کوستے رہتے ہیں بڑے بے احترام قسم کے لوگ ہیں، آداب نہیں سمجھتے. تو فرماتے تھے کہ اس آیت مبارکہ کا مراقبہ اور استحضار ہر وقت کیا کریں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یعنی اس میں بندہ جو ہے نا کہتا ہے اللہ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، اور جینے مرنے کے ساتھ اور عبادات اور اس کے جتنے متعلقات ہوتے ہیں اللہ یہ سب تیرے لیے ہیں. اور اس کی علامت تیرے لیے ہونے کی یہ ہے کہ بندے کو اس میں منصب نہیں چاہیے ہوتا، بندے کو نام نہیں چاہیے ہوتا. جس کام میں اللہ ہوتے ہیں، جہاں نام کی آرزو پیدا ہو، ماں مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ مقصود ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں چاہ رہا یہ. کیونکہ جن کا کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ نام نہیں چاہتے. اللہ مشہور کر دے، اللہ عزت دیتے ہیں، لیکن خود ان کی کسی دل کے گوشے میں بھی یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا ہے کام، اب لوگوں میں میرا نام ہو، میرے تعارف ہو، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ فلاں آدمی ہے اور اس نے ایسا کیا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تو نفس کے اندر بڑی باریک قسم کی آرزویں ہوتی ہیں، اس لیے تربیت نفس، تہذیب نفس جو ہے نا، یہ بہت اونچا مقام ہے یہ. اور ایک عارف نے، ایک اللہ والے نے تزکیہ اور تربیت کے عنوان پر ایک مضمون لکھا، تو فرمایا کہ بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگ موت تک پہنچ گئے، وہ نفس کے غار کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی کبھی، کہ اس غار کے اندر بھی کچھ ہے. خوش فہمی میں مبتلا ہو کے مر گئے دنیا میں. تو فرمایا کرتے تھے کہ نفس کے اندر ایک تاریک غار ہے، اور اس تاریک غار کے اندر بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، اور عام جو افراد و وظائف کرتا ہے آدمی، اور اس کی کوشش بھی تھوڑی بہت کرتا ہے، تو وہ اس طرح ہے جس طرح غار کے باہر ایک لاٹھی برساتا ہے، اندر غار کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اندر غار کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اس لیے اپنا احتساب ہر وقت جاری رکھنا چاہیے.
میں ابھی تک ساری زندگی ہم اسی کام میں لگے رہے، لوگوں کا اچھا اور برا کہنا، لوگ اچھا اور برا کہتے رہیں، کوئی ہمارے کام کی تعریف کر دے، کوئی ہمارے کام کی مخالفت کر دے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کسی دلہن کو جب بناؤ سنگار کیا نا تو اس کی ایک سہیلی اسے کہنے لگی باجی آپ بہت خوبصورت ہو، وہ چلانے لگ گئی، چیخنے لگ گئی، تو کیوں روتی ہو؟ اب میں تعریف کر رہی ہوں۔ نے کہا تعریف کا مجھے فائدہ کچھ نہیں، جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے اگر اس کی نظروں نے پاس کر لیا تو تمہاری تعریف تو فائدہ دے گی مجھے، اگر جس کے لیے میں یہ سب کچھ کیا اس نے مجھے رد کر دیا، تمہارا یہ اچھا کہنا میرے کس کام کا ہے؟ یہ التجا نہ کریں کہ لوگ ہمارے مخالف ہی ہوں، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن جو معرفت کا سفر ہے نا اس کی ایک بڑی خاص ایک علامت ہے، قرب کا سفر جو بڑھتا ہے نا، جتنا بندہ آگے جاتا ہے، تجلی ذات جب پڑتی ہے نا بندہ اس کا عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے اس کی، قرب کی علامت یہ ہے۔ اور کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ میرا سفر قرب کا چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے، یعنی قرب کے سفر میں جتنا آگے گیا ہے اتنا اس نے اپنے آپ کو مٹتا دیکھا ہے۔ کیونکہ وہاں بڑائی پہلے سے ہے نا، وہاں بڑائی لے کے تو نہیں جا سکتا آدمی، وہاں تو وہ چیز لے کے جائے جو نہیں ہے ادھر۔ تو یہ محبت کی اور قرب کے سفر کی علامت ہے کہ جو جتنا آگے گیا ہے، اس کو حضرت فرمایا کرتے تھے امیر صاحب جاگیں ذرا، پوری سنیں، جاگ رہے ہیں؟ بزرگوں پر سکینہ بہت ہوتی ہے نا۔ میں جس کو اس کی خبر ہوئی ہے نا پھر اس کی خبر واپس نہیں آئی، جس کو پھر اس کی خبر واپس، کس سے پوچھیں بھلا منزل جانا کا پتہ، ان کو لگ جاتی ہے چپ جن کو خبر ہوتی ہے۔ خدا جو خبردار تھے وہ تو چپ ہی کر گئے، اور جو بے خبر ہیں وہ ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، وہ میں بھی بزرگ ہو گیا، میں بھی بزرگ ہو گیا، میں بھی بزرگ ہو گیا ہوں۔ ہائے ہائے، تو قرب کی علامت ہے یہ بڑی خاص، جتنا آگے جائے گا عاجز ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت مبارکہ کا دھیان آروگت رہنا چاہیے، کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ جو کیا اللہ کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کو رویہ اچھا رکھنا چاہیے ہمارے ساتھ، لیکن کبھی کبھی اپنے دل کو ٹٹولا کریں۔ ہم کئی دفعہ جب خاص طور پر رشتہ داروں میں، خاندان میں غصے میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، اس نے ویسا یہ کیا ہے۔ تو آپ نے کیا کس کے لیے تھا؟ بس اس سے چل لینا تو پھر لے، یہ تو یہی اجر دے گا آگے سے۔ دنیا والے غم تو دیتے ہیں، شریک غم نہیں ہوتے۔ اور جو آدمی ایسا کرے پھر وہ ان آزمائشوں کے لیے تیار رہے بس۔
وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کی توقعات، اس کی امیدیں انسانوں سے وابستہ ہوئی ہیں، مخلوق سے وابستہ ہوئی ہیں۔ جو مخلوق سے توقعات کو وابستہ کرے گا تو پھر یہی صلہ ہوگا، یہی صلہ ہوگا۔ تو توقعات ہو گئی، امیدیں ہو گئی، اس کو تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ میں نے آج تک جو کیا ہے، آج اگر میری موت آ رہی ہے، آج میری سانس رک جائے، تو میں نے جتنا کام پیچھے کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے، وہ کوئی مفتی نہیں بتا سکتا اس کو، کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، وہ مجھے اندر کا مفتی خود بتائے گا میں نے کیوں کیا ہے، آپ نے کیوں کیا ہے، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے اپنا احتساب ضرور ہونا چاہیے، بری موت سے بچنے کے لیے، برے انجام سے بچنے کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ حسن خاتمہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنے اعمال پر اپنے نگاہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، صرف اللہ پر ہو۔ پھر اللہ اپنے دوستوں کے دوست ہیں، اللہ اپنے یاروں کے یار ہیں، اللہ اپنے دوستوں پر، اپنے یاروں پر شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے، پھر شیطان کو اللہ ہنسنے کا موقع نہیں دیتے، اللہ شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے۔ جن کی نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے نا، آخرت پر، جن کی نگاہ جم جائے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کی بے رحمیوں کو دہرانا نہیں آتا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ ہاں، ہماری نگاہ بڑی بلند ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حکیم صاحب کو نظر نہیں آتے جی، سہیل صاحب آج کل کہاں بنا رہے؟ یہ کہوے والے نہیں، کوئی چائے والے بھی ہیں نا، بنائی تھی چائے، پلا دیے سب کو، چائے پی لیا، پلا دیا، اچھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مماتیوں کا ذکر بھی ہے ادھر، مماتیاں ذکر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جینا اور مرنا، اچھا، جینا اور مرنا، موت کے وقت بھی اور جذبہ کوئی نہ ہو۔ ابو جہل جب مر رہا تھا نا، ابو جہل، اکڑ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا، تکبر، یہ بڑی عجیب بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یا کوئی صحابی آخری وقت ابو جہل کے پاس گئے نا، جب بالکل اس کا قصہ پورا ہو رہا تھا، تو کہتا ہے کہ ابو جہل مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا، کہتا ہے شکر ہے کوئی عربی آیا ہے، شکر ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ گردن اگر میری کاٹنی ہے تو انہیں نا ذرا اوپر سے کرے کاٹنا، ذرا یہ جائے نا تو گردن کم از کم بندے کی پتہ چلے یہ رس کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ موت کے وقت بھی اس فتنے میں مبتلا، موت کے وقت بھی۔ تو اس لیے پھر یہ زندگی میں نا آدمی کو انزائٹی نہیں ہوتی، اچھا پرسکون ہوتا ہے، گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، آدمی کے راز نیاز اللہ سے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، جب امیدیں توقعات ساری مخلوق سے کٹ جاتی ہیں اور اپنے کام پر نگاہ نہیں ہوتی، اپنے کیے پہ نگاہ، اس کو نگاہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے،
صرف اللہ کی ذات پہ رہتی ہے. جب صرف اللہ کی ذات پہ نگاہ بنتی ہے نا پھر آدمی مطمئن ہوتا ہے. بھائی جس کے لیے کیا اس کو پتہ ہے، بس جس کے لیے کیا اس کو پتہ ہے. ہمارے عزیز صاحب فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے سلسلے میں بڑی شیخ گزرے نا، حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب، حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا تو غالباً چاش کی نماز پڑھ رہے تھے. میں جا کے بیٹھ گیا، کافی دیر میں بیٹھا رہا تو مجھے کھانسی آئی. تو حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ پیچھے دیکھ رہا ہے، تو بس 1-2 منٹ میں نماز مکمل کر دی، نماز جلدی ختم کر دی. لیکن جس وقت تک ان کو احساس نہیں تھا کہ مجھے پیچھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور سورہ کہف کی یہ جو آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، یہ پڑھتے ہوئے جب اس آیت پڑھتے ہیں اس جگہ انما الہکم الہ واحد، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اتنا جسم کانپ رہا ہے کہ پگڑی کا ایک پیچ کھلتا ہے، دوسرا کھلتا ہے، ساری پگڑی کھل گئی. کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کہتے ہیں شمس الدین تو آئی سی، میں تو ہونی نماز اس سے کھلی سی. میں تو ابھی نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا. ایسے اپنی عبادات کی حفاظت کی، ایسے حفاظت کی تاکہ کہیں سے بھی کوئی غیر نہ آ جائے کس طرف سے. کیا پتہ جس کے لیے کیا ہے. جس کے لیے کیا پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے سے جو ملاقات کی شرط لگائی ہے نا، اس میں بھی اس کو سر فہرست رکھا ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو خدا سے ملنے کی غرضی ہے نا، اس کو یہ 2 کام لازماً کرنے ہوں گے، عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. نفس ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے نا. نفس کے کھیل سے فارغ میں بندہ شیطان کے آگے چڑھ جاتا ہے. شیطان سے ہٹتا ہے تو انسانی شکل میں جو شیطان ہے ان کے آگے چڑھ جاتا ہے. یہ خناس ہیں جتنے بھی، وہ ہمارے لیے بڑے زہر ہیں. اس لیے اپنی ماحول مجلس ناجنس لوگوں میں نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی، اور ناجنس لوگوں سے دلی محبت بھی رکھنی چاہیے. باضابطے کے تعلق رکھے، ان کے واجب حق ادا کرے. باقی قلبی تعلق اگر دنیا داروں کے ساتھ رکھی نا، بے دینوں کے ساتھ رکھی، تو دین نکل جائے گا ہمارے اندر سے. سمجھ آئیے نا. تو ان راتوں میں رات کو تھوڑی دیر اٹھ کے نا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ساری عرضیاں کو اللہ کے سامنے رکھا کریں. ساری عرضیاں اللہ کے سامنے رکھا کریں. اور یہ جتنے امراض ہیں نا، یہ سارے اللہ کے آگے بیان کیا کریں. جتنی آزمائشی امور ہیں انسان پر، جن آزمائشی امور کی وجہ سے کل جہنم میں جانا ہے، تو اللہ سے ان کی التجا کرے، یا اللہ آپ کے حبیب نے بھی پناہ مانگی تھی، میں بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے ان آزمائشی امور میں میری حفاظت فرما. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب دعا صحیح مانگ لینا، آخر میں یہ کہہ دیا کرے، یا اللہ میں تو مانگ چکا ہوں، کوشش بھی کر چکا ہوں، آخری دعا یہ ہے اگر میری آپ تربیت نہ کریں نا، پھر مجھے سزا بھی نہ دیں، پھر مجھے سزا بھی نہ دیں. الحمدللہ رب العالمین، سید الانبیاء.